میری آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید الفطر سے پہلے مردے کیوں روتے ہیں؟ جن کا اپنا اگر فوت ہو چکا ہے تو ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ادھر مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، پھر مردے کیوں آ کر روتے ہیں؟ یہ جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے پہلے دن عید الفطر کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ ام المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو، یہ جو دن ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن قیامت کے دن کے ساتھ کافی تشبیہ ہے، اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبر سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے خداوند سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت وحشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور خواتین کو رمضان مبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے خدا کے بندو مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں روزہ رکھا جائے اور دن اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ اور فطر کی دن میں مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں، ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ سے صدقۃ الفطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرماتا ہے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرماتا ہے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقہ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ عید الفطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے لیے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے رمضان مبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے رکھنے سے، پیاسے رہنے سے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا کے پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں جو اچھا ہو وہ زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں، جو عطر میسر ہو وہ لگائیں اور اپنی آنکھوں میں سرما لگائیں۔ عید کے دن شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان مبارک رحمتوں اور برکتوں کی خوشی، بس جس کی رمضان مبارک میں بخشش ہو گئی، اس کی تو عید تو خود ہی خود خوبصورت بن جاتی ہے، خوشی والا سما بن جاتا ہے۔ اور جو رمضان مبارک میں محروم رہا ہو، لاکھ خوشیاں اور مستی کر لی، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے۔ رب کا پکی قسم، دنیا انہی لوگوں کو سزا دیتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں، یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے، چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ لے، آپ اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں، قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب اور رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نظر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے
ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے، اور کیسے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی، اور رمضان مبارک ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا۔ تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے، تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے الزام میں جو تخفیف ہوتی ہے یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عالم دوزخ کو تمام باتیں جو ہمیں نہیں پتہ وہ ہم کو بتا دی۔ اس وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جب ہمارا یہاں خوشی کا ایک سماں ہوتا ہے، اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں ان کے لیے احساس ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ جب جب خوش ہوں ہم، تو ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے بہت دور جا چکے ہیں، بہت جدا ہو چکے ہیں، وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، اب ہماری طرح کھانا کھاتے نہیں ہیں، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہی خود ہیں، نہ کسی خوشی میں شامل ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ ہیں نہ، اور نہ ہی عید کی خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں پہ سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں شامل ہو کے خوشی کو منانا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، پھرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی اور وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو ہم سے۔ ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا ہے، جیسے رمضان میں ہم کو دیکھتا ہے ویسے ہی رمضان کے بعد پھر ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر نمازیں ادا کرتے ہیں، ایسے ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دل بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں، ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان مبارک کے بعد بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا باری رہے۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنایا چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو احسال ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان مبارک بھر تو سکون رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کا نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو اور ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے۔ اس اوقات میں خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جانا ہے، بلکہ اور زیارت قبول سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا
خواہ یہ انتظام عملاً نہیں صحیح، جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبول نہ کرے تو اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ عید کا دن ہے، سرور و فرحت، خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں خدا تعالیٰ کی رحمت اور نعمت بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا۔ اس کی خوشی میں رمضان مبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن تمہارے لیے فرد و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ یہاں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے رمضان مبارک کی راتوں میں تم نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی۔ تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تم نے روزہ رکھا۔ تم نے اپنے رب کے حکم کو اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ اور جو نمازیں عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ، تمہارے پروردگار نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام و کرام کا دن کہتے ہیں۔ یہاں پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان ایام میں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا تعالیٰ نے ان کے عوض ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے۔ جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھایا جاتا ہے اور خطبہ کا پڑھنا اور سننا سننے موقدہ ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائیں اور ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جائیں۔ ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مردوں پر یہ کیوں نہیں واجب کہ کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے پر غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیا جاتا، وہ کتنا بھی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں اگر انتقال اس کا ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان مبارک کے اس نے نہ کوئی سوال و جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے اور مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اندر سے جہنم کے دروازے کھلے تھے اور دروازے بند کر دیے گئے ہیں تو وہ بہت بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا دیا تو عید کے دن، عید کے بعد جب عید گزر جاتی ہے تو ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو فوراً ہی اس طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب میں رہے ہوتے ہیں، اذان میں وہ لوگ پھر ملوث ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے۔ جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ہے ساری ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے مال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یا ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا ہو کہ ان کو 2 4 6 مہینے سزا ہوگی، بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی، پھر رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا تو اب اگر اللہ نے چاہا تو ان پر پھر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہے، مثلاً کوئی ایسا بندہ ہے جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں ہے، کفر و شرک کرتا ہے، تو اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے دن شیطان کو رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان میں وہ رمضان کی جانب سے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا یہ کہ قبر رمضان مبارک جب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے۔ رمضان کے جانے سے اہل قبول یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں کہ رمضان المبارک پھر سے جا رہا ہے اور ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کریں، اور صرف اپنے مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین والمسلمات کے لیے جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مقصد فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ جزاک اللہ۔